درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النظر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل. اخرجه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان النذر لا يأتي ابن آدم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له. سيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله: انفق عليك. اخرجه ابن ماجہ. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو اور بزرگوں، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک دو بات سمجھ لینی چاہیے. اللہ پاک جواد ہیں، واجد ہیں اور ماجد ہیں. اللہ پاک جود و سخا کو بندے کی جانب سے پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کا بدل اس کو دنیا میں بھی مختلف پیرائے سے عطا کرتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، برے احوال سے بچا کر کے بھی اور باطن پر کسی فتنے کو نہ آنے دے کر بھی، جان سے بھی اور مال سے بھی، اور آخرت میں تو دیں ہی دیں گے. اس کے مقابلے میں ایک صفت ہے انسان کے اندر جس کو بولا جاتا ہے بخل، یا جنہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ آدمی ہے بخیل. قرآن پاک میں پڑھیے تو اللہ نے کیا کہا ہے: وَمَن يَبْخِلْ عَن نَّفْسِهِ وَمَن يَبْخِلْ فَإِنَّمَا يَبْخِلُ عَلَى نَفْسِهِ. ہے نا؟ معاف کرنا، میں حافظ جی نہیں ہوں اس لیے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے مجھے بھی آپ کو بھی. بخل یعنی اللہ کے لیے حاجت مند کو نہ دینا. یہ کبھی بخل ہوتا ہے صدقات واجبہ میں، فرائض کے اندر، تو اس کی سزا تو بڑی خطرناک ہے، جس کو سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ فرائض میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ واجبہ نہیں دیتے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہی آیت ہے بھائی. قیامت کے دن اللہ پاک گنجا سانپ مسلط کر دیں گے اس کے اوپر. حدیث کے اندر آیا جو اس کو ڈسے گا داغے گا. گنجا اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ سانپ کالا ناگ جب اس کا زہر پک جاتا ہے، زہر اس کا جب پک جاتا ہے یعنی بے انتہا خطرناک ہوتا ہے،
تو زہر چونکہ سانپ کے دماغ پہ ہوتا ہے اس لیے اس کے زہر سے اس کا بال اڑ جاتا ہے، تو اس کو گنجا سانپ بولتے ہیں۔ تو بخل اگر فرائض میں ہے تو بہت خطرناک ہے۔ اگر بخل نوافل میں ہے، نوافل ضروری تو نہیں ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا درجہ واجبات کا تو نہیں ہے، مستحبات کا ہے، لیکن درجے میں وہ ثواب کے واجب سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا وضو کرتے ہیں آپ، ایک مثال کے طور پر حدث ہو گیا، حدث اصغر، آپ نے وضو کیا فرائض کے لیے، یہ وضو تو ضروری تھا، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، لیکن ایک انسان وضو ہے اس کو اور وضو علی الوضو کرتا ہے تو ہے تو یہ مستحب، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس واجب وضو کے اوپر غالب ہے۔ آپ کا ایک شخص مدیون قرضدار ہے، قرض کو معاف کر دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ انسان اس میں مہلت دے یا واجب کر چھوڑ دے، معاف کر دے، لیکن یہ سنت واجب کے مقابلے میں ثواب سے بڑھی ہوئی ہے، یعنی معاف کر دینا واجب نہیں تھا آپ پر، لیکن آپ نے معاف کر دیا تو یہ ثواب کے اعتبار سے واجب سے بڑھ کر کے چلا گیا۔ تو خیر دوستو، صدقات نافلہ، ایک انسان محتاج ہے، آپ کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیجیے، آپ کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ کچھ دیجیے، لیکن اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے سینے میں کوئی دل ہے اور اس دل کے اندر اللہ کی عیال اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی جذبہ خیر ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سینے میں ایک دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، مخلوق پر آپ رحم کھا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ پر ترس کھا جائیں، تو یہ ایک صفت کمال ہے، یہ صفت کمال ہے۔ تو دوستو، اللہ جواد ہیں، واجد بھی ہیں، ماجد بھی ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی صفت عطا کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، صفت عطا کو بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، حدیث قدسی ہی میں آئے گا انشاءاللہ، کہ ایک شخص تھا جو پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے اتار لیا کرتا تھا۔ اس پرندے نے اللہ پاک سے التجا کی کہ یا اللہ، جب بھی میرا بچہ ہوتا ہے، یعنی انڈے سے بچہ نکلتا ہے، تو یہ آدمی میرے بچے کو لے جاتا ہے اٹھا کے اور کھا جاتا ہے بھون کر کے۔ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ حلال ہے کھانا کیا ہے، وہاں یہاں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک ماں کی فریاد ہے اپنے بچے کے تحفظ کے لیے عدالت میں حضور حق کے، اللہ کی عدالت میں پرندے ماں باپ کی التجا ہے اپنے بچے کے تحفظ کے لیے۔ اللہ پاک نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے، اب کی جو تیرا بچہ ہوگا نا، تو اس کو میں تجھ تک آنے نہیں دوں گا، یہ تیرا بچہ نہیں اتارے گا، اگر اس نے اتارا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں۔ چنانچہ ماں باپ پرندے کے خوش ہو گئے۔ جب پھر انڈا ہوا، پھر اس میں بچہ ہوا اس قابل کہ وہ چکاری کھا جائے، وہ پھر آیا اور سیڑھی لگا کے گھونسلہ سے اتار کے لے کے چلا گیا۔ اب یہ ماں باپ نے بچے کے اللہ سے التجا کی کہ اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے، اور یہ تو پھر آج میرے بچے کو نکال کے لے گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، ہاں لے گیا، میرے علم میں ہے، یہ جب جا رہا تھا بچے کو تیرے اتارنے، تو اس نے ایک رغیف،
ایک روٹی اللہ کے لیے صدقہ کر دیا تھا، اور صدقہ ہمارے عدالت میں اللہ کے حضور میں اتنی مقبول چیز ہے کہ بلا کو اس شخص سے ٹال دیتی ہے، بلا کو اس شخص سے ٹال دیتی ہے۔ لہذا اس کے اوپر جو بلا جا رہی تھی نازل ہونے کے لیے، اس بلا کو رغیف نے ٹال دیا۔ اس کی اطلاع پھر ہو گئی اس شخص کو، اس نے پرندے کے بچے کو اتارنا بھی چھوڑ دیا اور عذاب بھی اس سے ٹل گیا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو نباش کا قصہ سنایا ہوا تھا۔ خیر دوستو، اصل چیز ہے دل میں صفت ترحم کا ہونا، کسی انسان کے لیے دل میں جذبہ خیر ہونا، کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ لیا تو کچھ کر دیا۔ اب آئیے اس روایت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری چیز سمجھیے۔ ایک ہے تقدیر اور ایک ہے نظر۔ تقدیر میں جو لکھی جا چکی ہے وہ عدلتی اور بدلتی نہیں ہے۔ اس روایت سے قطع نظر کیجئے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، وہ ایک دوسرا باب ہے، یہاں اس سے میری بحث کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا، سنتے بھائی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ حرف آخر ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا بچہ بیمار پڑ گیا، ایک انسان کا لڑکا بیمار پڑ گیا، لڑکی بیمار پڑ گئی، ماں بیمار پڑ گئی، بیوی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی، تو ہم لوگوں کا ایک قاعدہ یہ ہے عجموں کے ہاں خاص طور پر کہ ہم لوگ منت مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں۔ کیا نظر مانتے ہیں؟ کہ یا اللہ میرا بابو اگر اچھا ہو گیا، یعنی میرا بچہ اگر اچھا ہو گیا تو میں اللہ تیری رضا کے لیے میں 100 روپے صدقہ کروں گا، یا اللہ میری امی اچھی ہو گئی تو میں جان کے بدلے جان قربان کروں گا، بڑا یا چھوٹا تیرے لیے ذبح کروں گا۔ یا اللہ میرا فلاں لڑکا فلاں ایگزام میں اگر پاس ہو گیا تو ڈھابیل کے تمام بچوں کو میں بریانی کھلاؤں گا چکن کی۔ یہ نظر مان لیا۔ اب نظر ماننے کے بعد بچہ کامیاب ہو گیا، یا ماں صحت مند ہو گئی، یا بیٹا صحت یاب ہو گیا، تو آپ کا کیا گمان ہے کہ نظر ماننے کی وجہ سے یہ بیٹا اچھا ہوا، یا تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا؟ بتائیے جی، آپ نے بولیے علماء اکرام حدیث سن چکے ہیں جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ جانتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا ہوتا ہی نہیں اگر ہم نظر نہ مانتے، یا یوں تعبیر کر دیجئے کہ میرا بیٹا اس لیے اچھا ہو گیا، یا میری ماں صحت یاب اس لیے ہو گئی، یا میرا بیٹا ہائی ٹاپ ایگزام میں کامیاب اس لیے ہو گیا کہ میں نے نظر مانا تھا، اس نظر نے میرے بیٹے کو کامیابی دے دی، میری ماں کو صحت دے دی، میرے بچے کو صحت عطا کر دیا۔ اللہ پاک اس حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں۔ کیا کس طرح تردید کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات تعبیر اختیار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال فقیروں کو دیتا، تو یہ آدمی طبیعت میں اس کے اس قدر شح ہے۔ قرآن میں کیا آیت پڑھیے بابا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص اپنی طبیعت کے فطری بخل سے نجات پا گیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔
اللہ یہ فطری بخل ہم کو نہ دے. جیسے آدمی پیاسا ہے اور پانی نہیں دیا، کھانا گھر میں موجود ہے، فریج میں اٹھا کر کے رکھ دیا، یار کل کھائیں گے، یار کل کون پکائے گا. جی یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اے بیٹا یار اس لڑکے کو بیٹھا دیجیے یار، ڈسٹرب نہیں کرے یار، بیٹھ جائے یا امی کے پاس چلا جا. چلو چلو یو گو. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی، اللہ تو جانتے ہیں قیامت تک کے لیے جتنی انسانیت یا جتنی عالم جن کی مخلوقات اس پورے زمین پر آئے گی اور ان کی طبیعتیں کیا ہوں گی، ان کا مزاج کیا ہوگا، ان کی عبادتیں کیا ہوں گی، کس لمحہ کے اندر، کس آن، کس گھڑی، کس مقام پر اللہ کی وہ کتنی تسبیح کرے گا، یہ سب اللہ کے علم میں تفصیلاً موجود ہے. یہ عقیدہ رکھتے نہیں رکھتے؟ اچھا بابا، اللہ تعالیٰ نے اپنے میزان علم پر اس شخص کو اپنی لیبارٹری میں چیک کیا کہ یہ آدمی کے پاس ہوگا تو مال، لیکن یہ فقیر پر ترس نہیں کھائے گا، غریب پہ ترس نہیں کھائے گا، یا کھائے گا لیکن مال کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نہیں دے گا. میں یہ نہیں کہتا بخیل ہے، یعنی مال جس اعتبار دیتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن جس لمٹ سے اللہ نے اس کو دیا ہے اس لمٹ کے اعتبار سے یہ راہ خدا میں نہیں دے رہا ہے. اس کو زیادہ دینا چاہیے بطور شکر کے کہ اللہ نے جتنا زیادہ دیا اتنا زیادہ دے. اچھا بابا، اللہ نے چیک کر لیا کہ یہ آدمی ہوگا اس طرح کا، اللہ نے روز اول ہی تقدیر میں ہی لکھ دیا کہ فلاں ڈیٹ کو اس کے پاس اتنا مال ہوگا، اس کے لڑکے ہوں گے، بیوی ہوگی، ماں ہوگی، بیٹا ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. یہ نہیں دے گا، اس لیے میں اس کے بیٹا کو بیمار کر دوں گا. یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. اس کی ماں کو میں بیمار کر دوں گا، اس کے بیٹا کو ٹاپ ایگزام میں الجھا دوں گا، اور پھر اس کے ذہن میں ڈالوں گا کہ جب اس کا بیٹا بیمار ہو یا ماں بیمار ہو یا بیٹی ایگزام میں پھنسے تو یہ نظر مانے گا کہ یا اللہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میری ماں صحت مند ہو گئی، میرا لڑکا بابو صحت یاب ہو جائے گا، تو یا اللہ میں 1,00,000 درہم راہ خدا میں دے دوں گا. یہ نظر مان لی اس نے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نظر ماننے کی وجہ سے اس کا بیٹا اچھا ہوا یا اس کی ماں صحت یاب ہوئی یا اس کا بیٹا ایگزام میں کامیاب ہوا. اللہ نے ہی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ 1,00,000 مال میں اس سے اس طرح لوں گا کہ اس کے بیٹا کو بیمار کر دوں گا. تو یہ نظر مانے گا، نظر مانے گا تو 1,00,000 روپے میں اس سے نکلوا دوں گا. یہ بھی خوش کیوں کہ اس کا بابو صحت یاب ہو گیا، یہ بھی خوش کہ اس کی ماں صحت مند ہو گئی، یہ بھی خوش کہ اس کا بیٹا IAS میں ٹاپ کر گیا. انڈیا میں ٹف ایگزام آج کل IAS ہے. یہ بھی خوش کہ میرا بیٹا کامیاب. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں فقیر کو بھی اپنی تقدیری تدبیر سے خوش کر دیتا ہوں کہ بخیل کا مال خوشی کے ساتھ نظر کے نام پر میں فقیر کے جیب تک پہنچا دیتا ہوں. انما یستخرجہ من البخیل. تقدیر کے مکتوب میں کوئی ہیر پھیر نہیں آیا. یہ سوچتا ہے کہ تقدیر بدل گئی، حالانکہ اللہ نے یہ تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ اتنا مال فلاں تاریخ کو نظر و نیاز کے ذریعے میں فقراء و مساکین تک پہنچا دوں گا. سمجھ گئے دوستو؟ تو تقدیر بھی اپنی جگہ قائم رہی اور اس کی نظر بھی اپنی جگہ قائم رہی. یہ تصور کرتا ہے کہ نظر کی وجہ سے میرا بیٹا اچھا ہوا، اور اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر کا ہی لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے نظر بھی مانا، بیٹا بھی بیمار ہوا، اور پھر اس نے مال بھی فقیر کو ادا کر دیا. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث ایک آئی اور ایک حدیث قدسی آئی ہے. اس میں اسی عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ تقدیر کو دنیا کی نظر و نیاز منت سے بدلا نہیں جا سکتا ہے. تقدیر ایک حرف آخر اٹل شے ہے جس میں نظر و نیاز کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن یہ آدمی فطری طور پر بخیل تھا، اس لیے اللہ نے تقدیر ہی میں ایسا لکھ دیا تھا کہ بخیل سے مال نکلواؤں گا. وہ اس طرح اب بخیل بھی خوش اب فقیر بھی خوش. یہ اس لیے خوش کہ بابو صحت مند ہو گیا، امی صحت یاب ہو گئی، بیٹا ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اور فقیر بھی خوش کی اچھا ہوا فلاں صاحب نے میرا دے دیا کچھ تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے دوستو، زمین و کائنات عالم میں تدبیر کرنے والا. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. پہلے بھی اسی کا مکتوب تھا اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کے مکتوب کے تحت ہو رہا ہے. لہذا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی. اب ایک دوسری چیز سمجھ لیجئے، نظر ہے کیا؟ نظر کہتے کس کو ہے؟ شریعت میں فرائض کی نظر باطل ہے. مثلا فرض نماز 4 ہے ہی فرض اثر. اب کوئی آدمی بیوقوفی سے کہتے کہ یا اللہ میرا کام فلاں ہو جائے گا تو میں آج 4 رکعت اثر کی فرض پڑھوں گا، تو یہ نظر اس کی باطل ہے. یہ نظر اس کی باطل ہے. نظر شریعت میں کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جو شریعت میں جس کو جائز قرار دیا گیا ہو، نوافل کی قسم سے انسان اس کو نظر مان کر کے اپنے اوپر واجب کر لے. اس کو کیا بولیں گے؟ نظر. جیسے نفل آپ پر ضروری، نفلی روزہ ضروری، قربانی کے علاوہ قربانی کر دینا، صدقہ دے دینا جانور آپ پر ضروری نہیں ہے. آپ نے کہا یا اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں ایک خصی بکرا آپ کے نام پر قربان کر دوں گا، یہ جائز ہے. تو جائز میں نظر جائز ہوگی. لیکن اگر حرام میں نظر مان لی گئی، کس میں؟ حرام میں. اس کی بہت ساری قسمیں. ہم اپنے درس میں ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے. میرا مقصد ہے جوڑنا توڑنا نہیں. اشارے سمجھ لیجئے. حرام کی منت جائز نہیں ہے، حرام کی نظر ماننا جائز. مثال کے طور پر ایک آدمی نے یوں نظر مان لیا کہ مجھے تو اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. یہ نظر پوری کرنا جائز ہے ہی نہیں. اسی طرح ہر وہ چیز جو شریعت میں درست نہیں ہے اس کی نظر مان لینا جائز نہیں ہوگا. تو گویا کہ نظر جائز ہے مباح اور نوافل میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ عبادت جو جن سے نوافل و استحباب سے ہے اس کو نظر کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے اوپر کوئی ایسا کام واجب کر لیں جو شریعت سے آپ کے ذمے واجب نہیں، آپ نے اس کو نظر مان کر کے مثلا یا اللہ ایک مسئلہ ہے میرا، وہ اگر حل ہو گیا تو میں 6 رکعت نفل پڑھوں گا تو یہ درست ہوگا. یا اللہ فلاں کام میرا ہو جائے گا، ویزا نہیں لگ رہا ہے، یا اللہ لگ گیا تو میں 100 روپے صدقہ اللہ کے راستے میں کر دوں گا، جائز ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، مجھ سے گناہ چھوڑا دیجئے. اس کے لیے نظر نہیں مانی جائے گی، اس کے لیے صدقہ کیا جائے گا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کے لیے تعزیر بالمال علی النفس واجب کر دو. مثلا ہر بدنگاہی پر 1 درہم اللہ کے راستے میں دوں گا. ہائے حضرت تھانوی تو حکیم الامت ہے. فرماتے ایک دن تم نے یہ شرط پوری کی، 50 دفعہ دین میں بدنگاہی ہوئی، 50 ریال دو گے، دوسرے دن خود ہی کہے گا نفس خدا کا یار مان.
कहते हैं कि जहां पर नफ्स तेरे काबू में न रहे वहां पर नफ्स पर ताजीर बिल माल डाल दे या ताजीर बिल इबादत कर दे। मसलन हर बदनिगाही पर रात को 10 आयत की तिलावत करूंगा। अब दिन में 50 दफा बदनिगाही हुई तो 50 को 10 से ज़रब दीजिए तो कितना बन गया? 500 आयत की तिलावत हो गई। दूसरे दिन इसका नफ्स कहेगा खुदा के लिए भाई अब तू बस कर यार मत देख। जी ये कोई नहीं करता है, खाली पीली। हाँ दुआ भी ठीक है बाबा, दुआ भी बड़ी अजीब चीज है। अभी परसों तरसों की बात है कारी साहब, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं कहा ये बात, आपको सुना रहा हूं कि आपको यकीन हो दुआ क्या है। मगरिब की नमाज पढ़ के सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ फिर के तस्बीह फातिमी पढ़ी मैंने, और दिल में पता नहीं क्यों अल्लाह जाने जबान से मैंने कुछ नहीं कहा, आपके यकीन के लिए सुना रहा हूं। मैंने दिल में एक चीज अल्लाह से मांगी और मैंने कहा कि या अल्लाह अगर ये मिल गई तो मैं समझूंगा ये जन्नत से आपकी तरफ से मेरे लिए तोहफा आया है। यकीन जाने मैंने कल बहुत इस्तिग़फ़ार किया अल्लाह के हुजूर इस बात से। आप यकीन जानिए मगरिब की नमाज पढ़ के घर गया हूं, वो चीज मौजूद है, कौन लाया, कब लाया, क्यों दिया, मेरे घर वाले को भी पता नहीं। मैंने कहा देखिए अल्लाह कितनी जबरदस्त अजीम ताकत के मालिक हैं। हम जैसे गुनहगार लोग, पापी सापी लोग दिन रात गुनाहों में, यकीन जानिए मैंने अल्फाज से कुछ नहीं कहा, मस्जिद में बैठा हुआ इसी तरह बैठा हुआ था नमाज पढ़ के मौलवी इस्लाम पे, दिल में मैंने एक इरादा किया, इस बात आई कि अल्लाह मुझे ये चीज अच्छा दी और अगर मिल गई अल्लाह तो मैं समझूंगा आपकी तरफ से गोया के जन्नत से ये तोहफा मेरे लिए आया। आप यकीन जानिए घर गया तो चीज मौजूद थी। मैंने कहा हाय मेरा अल्लाह, लोग समझते हैं कि अल्लाह बहुत दूर है। अबू दाऊद में रिवायत है ना दोस्तों, मैंने सुनाया था कि सहाबा ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी करीबुन फउनादी अम बईदुन फउनादी, कि मेरा रब मुझसे एकदम करीब है कि मैं उसके कानाफूसी करूं। उनादी का तर्जुमा है सरगोशी, यानी सर के करीब कान में मौलाना इदरीस साहब के कुछ बात कह दीजिए, उसको बोलते उर्दू में कानाफूसी, यानी कान में आहिस्ता ऐसे बात कर ली। तो दिल में मैंने सोचा था, यकीन जानिए फिर मैंने कल बहुत इस्तिग़फ़ार किया कि या अल्लाह शायद मैं उस वक्त कोई और ही चीज आपसे मांग लेता। ये मगरिब के बाद की बात है। तो दोस्तों दुआओं का एहतिमाम कीजिए, अल्लाह से मांगिए। क्या मांगिए? अल्लाह से अल्लाह को मांगिए। अल्लाह से, आप अल्लाह से सब चीज मांगते हैं, अल्लाह को नहीं मांगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दुआ मांगी है, गुजर चुका है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूं। हम अल्लाह से रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, दुकान में, कारोबार में, बिजनेस में, वीजा में, पासपोर्ट में, टिकट में, बुकिंग में, सब चीज अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह से नहीं मांगते तो अल्लाह को नहीं मांगते। दोस्तों अल्लाह से अल्लाह को मांगिए और कहिए कि या अल्लाह आप ही से मैं मांगता हूं कि जिस तरह माँ की पेट में सख्त गर्मी के दिनों में गर्मी से और सर्दी के दिनों में सर्दी से बचाया, गुनाह इस दुनिया में हमको गुनाह से बचा लिया। गुनाह से बच गए, तकवा की सीधी तामीर शुरू हो गई। सूरत से एक आदमी पेट्रोल पूरी टंकी दूध भर के लेके आया गाय का बॉम्बे में बेचने के लिए, लेकिन उसकी टंकी में सुराख है। बॉम्बे जब पहुंचा तो पूरी टंकी का दूध खाली, अब खोलता तो दूध ही नहीं है, तो फरोख्त कर सकेगा। हालांकि लोड कितना किया था उसने? पूरी टंकी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सब इबादत है, लेकिन हमारे तकवा की टंकी में है सुराख। अल्लाह मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए, सबको बचाए। जितनी इबादत से हमारे ईमान में तकवा फुल हो जाता है, जहां मस्जिद से बाहर गए जी वो तकवा वो सुराख है चूंकि बदनजरी का,
سارا تقوی انلوڈ ہو گیا، لوڈ ہوا تھا انلوڈ ہو گیا، پھر مغرب میں آئے پھر لوڈ ہوا، پھر نکلے پھر انلوڈ ہو گیا۔ تو اس لیے ورنہ ہم میں سے ہر شخص متقی ہے دوستو، کچھ نہیں کرنا آپ کو، 5 وقت کی نماز پڑھیے، جو ذکر اذکار کرتے ہیں بے شک کیجئے، اس میں کوئی اضافہ کیجئے نہ کیجئے آپ کی ترتیب، لیکن اس سے جو اللہ کی طرف سے آپ کے باطن پر اللہ کی تجلی کا عکس نازل ہوتا ہے، اس کو گناہ سے جی دھندلا نہ کیجئے، دیکھیے پھر آپ کی منزل کیسے نکل جاتی ہے۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، جب آپ کو ذوق محسوس ہو جائے گا، ذوق ایمان کا، تقوی کا، تو پھر یہ آپ کو بدبو آنے لگے گی، آپ کو بدبو آنے لگے گی، گناہ سے بدبو آنے لگے گی، جس طرح عطر سے خوشبو آتی ہے، عبادت سے آپ کو خوشبو محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو تقوی کی صفات پر لائے اور تقدیر پر ایمان کامل نصیب فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔